میرے حضور فرماتے ہیں یہ جو غیبت ہے نا، غیبت یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، زنا سے بھی بڑا۔ فرمایا اگر کسی نے زنا کیا تو رب کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر کوئی غیبت کرنے والا توبہ بھی کرے، حضور فرماتے ہیں اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر توبہ قبول کیسے ہوگی؟ تو میرے آقا لاجپال نے فرمایا ہے جس کی غیبت کی ہے جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگے اس وقت تک اس کو رب بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو اب ہم سوچیں اپنے اپنے گریبان میں پوری زندگی ہو گئی، رات سونے سے پہلے ہمارے پاس جب کوئی بندہ بیٹھتا ہے، دوپہر کے ٹائم جب کوئی بندہ ہمارے پاس بیٹھتا ہے، اسی پتہ کی کہنا سنا کوئی نوی تازی، وہ نوی تازی دے اندر ہی ساڑھے کو غیبتاں شروع ہو جاندی ہے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ سنا بھی حالات کیداں دے جا رہے ہیں۔ وہ آندہ جی اللہ دے شکر ہے کوئی داستا سہی، کوئی سنی سنائی، وہ آندہ جی نہیں اللہ دے شکر ہے بالکل، وہ پھر آندہ یار بولتا صحیح کچھ، وہ پھر کوئی نہ کوئی ایسی ہم سے گناہ ہو جاتا ہے جس سے اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ناراض ہوتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں اس بات کو سمجھیں اور دل پہ لکھیں، اگر کوئی ایسی بیماری ہمارے اندر موجود ہے جب ہم دو آدمی بیٹھ جاتے ہیں کسی کی عزت کو دیکھتے ہیں خراب کرتے ہیں، اس کا کچھ نہیں جائے گا۔ ایک حدیث پاک اور میرے ذہن میں آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے نا، عبادت گزار ہو، نیکوکار ہو، ایک تو حدیث آپ کو میں نے یہ سنائی ہے کہ جب بندہ کوئی غیبت کرتا ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے۔ ایک بندہ ایسا ہے اس نے پوری زندگی نیکیاں کی، عبادت کی، رب کو راضی کرتا رہا، لیکن جب موقع آیا اس نے غیبت، کسی مسلمان کی غیبت کر دی، تو حضور فرماتے ہیں اس کی ساری نیکیاں گناہوں میں ڈال دی جائیں گی۔ ساری نیکیاں کدھر جائیں گی؟ ساری نیکیاں کدھر جائیں گی؟ ساری نیکیاں گناہوں میں چلی جائیں گی۔ جدوں اسی کسی دے بارے کوئی غلط سوچیا، جب کسی کے بارے میں تھوڑا سا کسی نو آخیا، اور کنا بندیاں دی عادت ہوندی ہے حضرت جی، جنی دیر تک ادلی گل ادلے نو دسے نا روٹی ہضم نہیں ہوندی، بالکل وہ آندھنے جی طبیعت صاف نہیں ہو رہی، آج کوئی بندہ ملیا نہیں۔ اور بندہ کیوں نہیں ملیا؟ جدوں تک 4-5 گلنا ادلے محلے دی ادھر نہ دسیاں تے ادھر گلی دی ادھر نہ دسیاں، ادوں تک ساڑی طبیعت ٹھیک نہیں رہندی۔ آندھنے آج پیڑ پھلیا پھلیا ہے، طبیعت سیدھی نہیں ہو رہی، کوئی بندہ ملے گا تو طبیعت ٹھیک ہوئے گی۔ اور میرا بھائی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، ہم اپنے نامہ اعمال ضائع کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کر رہے ہیں؟ ناراض کر رہے ہیں۔ ہم نے سدا اس دنیا میں نہیں رہنا۔ سدا بادشاہی کس کی ہے؟ سدا بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے میرا بھائی۔ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، فخر محسوس کریں، ورنہ جتنے گناہ ہم نے کر لیے، جتنا رب کو ناراض کر لیا، ہماری تو شکلیں بگڑ جانی تھی۔ تو یہ رب کا شکر ادا کریں، اس نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ تو کیا میں بیان کر رہا تھا، یہ جو غیبت ہے، غیبت یہ زنا سے بھی، بولو تو صحیح، غیبت کسی مسلمان کی بات اگلے مسلمان کو بتانا، یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ اور اس کے بارے میں حضور نے منع فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں منع فرمایا ہے۔ رب فرماتا ہے اگر غیبت کریں گے تو ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے غیبت کرنا، چغلی کرنا۔ تو میرا بھائی سمجھ جائیں، میرا بھائی اس بات کو دل پہ لکھ کر لے جائیں، سرکار فرماتے ہیں توبہ بھی کریں گے تو معافی نہیں ملے گی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا پر معافی ملے گی کیسے؟ حضور نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں غیبت کی معافی مل جائے تو پھر تنہائی میں بیٹھ کر سوچ میں نے کس کس کے بارے میں غیبت کی ہے۔ پھر تنہائی میں بیٹھ کر ہمیں سوچنا چاہیے میں نے کندے بارے غلط سوچیا، میں نے کندے واسطے کندے بارے غلط گلاں کردا رہیا۔ اگر کوئی ایسی بات ہے، اگر آپ چاہتے ہیں اس گناہ سے معافی مل جائے اور جنت کا راستہ صاف ہو جائے، پھر اس بندے سے معافی مانگے جس کا ہم نے پھر اس بندے سے معافی مانگے، اس غریب سے معافی مانگے جس کا ہم نے دل دکھایا ہے، جس پہ ہم نے ظلم کیا ہے، جس پہ ہم نے ستم کیا ہے، جس کی ہم دن رات غیبتیں